کتابوں کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کتاب دوسری بار پڑھنے کے قابل نہ ہو تو اسے پہلی بار بھی نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آج میں جس کتاب کا ریویو پیش کر رہا ہوں اسے اپنی ضخامت کے باوجود کئی بار پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ممتاز مفتی اور ان کی یہ کتاب علی پور کا ایلی ہے جو تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 1961 کو منظر عام پہ آئی، لیکن تقریباً 6 دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی اس کا شمار اردو کی سب سے ضخیم اور زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب کو آدم جی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا، لیکن ابن انشا کے بقول یہ کتاب اس لیے مشہور ہوئی کیونکہ اسے آدم جی ایوارڈ نہ مل سکا۔ بہت عرصے تک اس کتاب کو ایک ناول ہی سمجھا گیا، جہاں علی پور سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ ایلی کا فرضی کردار پیش کر کے اس کی شخصیت کا ارتقاء اور زندگی کے مختلف مراحل اور مشاہدات کو دکھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن بہت سالوں بعد مفتی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب ان کی زندگی کی آبیتی کا پہلا حصہ ہے جس کا ہر واقعہ اور ہر کردار حقیقت پر مبنی ہے، جو 1905 میں ان کی پیدائش سے لے کر 1947 تک کے واقعات کا ذکر کرتی ہے جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں۔ اس کتاب پر آنے سے پہلے اگر ممتاز مفتی کی زندگی پہ ایک نظر ڈالی جائے تو وہ پنجاب کے شہر بٹالہ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز ایک سکول ماسٹر کی حیثیت سے کیا اور بعد میں بہت عرصہ سول سرونٹ کے طور پہ فرائض انجام دیتے رہے۔ انہوں نے جہاں بہت سے زبردست اور لاجواب افسانے تحریر کیے، وہیں انہوں نے لبیک اور تلاش جیسی کتابیں بھی لکھیں۔ ان کے لکھنے کا اور ان کی تحریروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے لکھنے کا انداز بہت ہی سادہ ہے۔ وہ بغیر کسی تراش خراش کے، بغیر کسی بڑے جھمیلے میں پڑے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ جو بے تکلفی اور بے نیازی ان کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہی بے فکری ان کے لکھنے میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو علی پور کا ایلی بھی کچھ اسی بات کے پیرائے میں اردو ادب کے خلاف احتجاج کے طور پہ لکھی گئی۔ مفتی صاحب کا یہ موقف تھا کہ صرف ادیب ہی کو لکھنے کا حق نہیں ہے، غیر ادیب بھی لکھ سکتا ہے۔ آپ چاہے اسے ادیب نہ مانیں، لیکن کم از کم لکھنے کا حق تو دیجیے۔ اگر اس کہانی کو میں چند سطروں میں بیان کرنے کی ناکام کوشش کروں تو یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو شدید احساس کمتری اور زندگی کے بہت سے کمپلیکسز کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ خود اعتمادی سے عاری ہے اور اپنے عمل سے زیادہ وہ لوگوں کے رد عمل سے خوف زدہ نظر آتا ہے، لیکن ان تمام کمیوں کے باوجود وہ ایک سچا اور حقیقت پسند انسان ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں جو اس پوری کتاب کا مرکزی تھیم دکھائی دیتی ہیں، وہ ایک تو ممتاز مفتی کی اپنے والد کے خلاف بغاوت اور دوسرا عورت کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ مفتی صاحب اپنے والد کی بہت سی باتوں سے اور بہت سی حرکتوں سے نالاں تھے اور اس کتاب میں انہوں نے ان پہ کھل کے تنقید کی ہے، لیکن جانے انجانے میں اور نہ چاہتے ہوئے ان کے والد کی بہت سی عادتیں وہ اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہزاد، سعدی اور دوسرے بہت سے کرداروں کے ذریعے جس طرح انہوں نے عورت کی نفسیات کا مشاہدہ پیش کیا ہے وہ یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں مفتی صاحب کی زندگی کے ان سالوں سے تعلق رکھتی ہیں جب وہ سگمنڈ فرائڈ اور ڈی ایچ لارنس جیسے دوسرے بہت سے مغربی مفکروں سے بے حد متاثر نظر آتے تھے اور مذہب سے ان کا تعلق محض خوف کی بنیاد پر تھا۔ علی پور کا ایلی میرے نزدیک محض ایک کتاب سے زیادہ ایک تجربے اور احساس کا نام ہے، جہاں زندگی کی تفصیلات کا ایک جگہ ڈھیر دکھائی دیتا ہے، لیکن لا محالہ طور پر اس ڈھیر میں بھی ربطگی نظر آتی ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں ممتاز مفتی کے بیٹے اکسی مفتی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں، برباد ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بات تو بالکل ایسے ہے جیسے سگریٹ کا خوبصورت اشتہار دکھا کر کہا جاتا ہے خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، مگر لوگ اس وارننگ کے باوجود
سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح لوگ علی پور کا ایلی پڑھنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ بانو قدسیہ بھی اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور مکمل طور پر مردم بیزار نہیں ہوئے تو علی پور کا ایلی ضرور پڑھیے، اس میں ایک جہان آباد ہے۔ لیکن اگر آپ بچپن میں پوری کہانی کو 4 سطروں میں بیان کرنے کا فن سیکھ چکے ہیں، جوانی میں آپ نے صرف وہ کتابیں پڑھی ہیں جن کے آخر میں سمری درج ہوتی ہے، اور اگر تباً آپ کم گو، درست بات کرنے والے اور انگلیوں پر گن گن کر گفتگو کرنے کے عادی رہے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے بیکار ہے۔ میری اس کتاب کو پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا اگلا حصہ یعنی الکھ نگری پڑھ سکوں، جس میں مفتی صاحب اپنی زندگی کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں۔ علی پور کا ایلی میں جہاں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ عورت تھی، لیکن الکھ نگری میں ان کا سب سے بڑا مشاہدہ قدرت اللہ شہاب ہے، جو کہ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ، مصنف اور اعلیٰ پائے کے انسان تھے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کی زندگی کا وہ حصہ جس سے ہم زیادہ بہتر طور پہ واقف ہیں، جہاں وہ روحانیت، تصوف اور پاکستان کے بارے میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، وہ تمام باتیں ان کی کتاب الکھ نگری میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے ممتاز مفتی کی ایک بہت ہی خوبصورت بات اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہم ان کی اس بات پہ غور کر سکیں کہ میری دانست میں محبت کی کوئی شرط نہیں ہوتی، محبت صرف کی جاتی ہے چاہے دوسرا کرے نہ کرے۔ محبت ایک ہاتھ کی تالی ہے، اس میں نہ شکوے کی گنجائش ہے، نہ شکایت کی، نہ وفا کی شرط، نہ بے وفائی کا گلہ۔ محبت لین نہیں، صرف دین ہی دین ہے۔ بہت شکریہ۔